کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ ہماری عفت، ہمارے کردار اور ذہنی سکون کو سب سے بڑا خطرہ کسی باہر کے شخص سے نہیں ہے، بلکہ یہ خطرہ ہمارے اپنے ہی دماغ میں چلنے والی ایک خاموش سوچ سے ہے؟ یہ واقعی ایک انتہائی حیران کن بات لگتی ہے شروع میں۔ بالکل۔ خوش آمدید اس نئی تفصیلی جائزے میں۔ عموماً جب ہم روزمرہ گفتگو میں کچھ مخصوص الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ہم ان کے اس قدر عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ ہمارا ذہن فوراً ایک محدود خاکہ بنا لیتا ہے۔ صحیح کہا، ہم اس لفظ کی گہرائی میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ جی، اور مثال کے طور پر ایک لفظ ہے جس سے ہم سب بخوبی واقف ہیں، یعنی نامحرم۔ ہاں، یہ لفظ سنتے ہی ذہن میں شریعت کی کچھ حدود آتی ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ جب بھی یہ لفظ کانوں میں پڑتا ہے تو فوراً کچھ سماجی اصول یا ان احکامات کا خیال آتا ہے جن کا تعلق مخالف جنس سے ہے۔ ایک سیدھی سادھی دو ٹوک تعریف۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع اس روایتی سوچ سے بہت آگے کا ہے۔ بالکل۔ آج ہم ایک ایسا مضمون زیر بحث لانے والے ہیں جو اس ایک لفظ کو بنیاد بنا کر پوری انسانی نفسیات اور معاشرے کا پوسٹ مارٹم کر دیتا ہے۔ آج ہمارا مشن محمد فاروق راشد کے لکھے ہوئے ایک انتہائی فکر انگیز تجزیاتی مضمون کی تہیں کھولنا ہے۔ اور در حقیقت یہی اس مضمون کی سب سے بڑی خوبی اور طاقت ہے۔ مصنف نے ہمیں اس روایتی اور محدود سوچ سے باہر نکالا ہے۔ مطلب ہم نے صدیوں سے نامحرم کو محض ایک جسمات و حدود تک قید کر رکھا تھا۔ جی، لیکن انہوں نے اس تصور کو ایک وسیع تر فکری اور روحانی فلٹر کی شکل دی ہے۔ اگر ہم ان کے دلائل پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف یہ طے کرنے کا نام نہیں ہے کہ کون سامنے آ سکتا ہے اور کون نہیں۔ بالکل، بلکہ یہ ایک مکمل لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے۔ مصنف کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کی اصل فطرت، اس کے جینے کے اعلیٰ مقصد اور اس کے اندر کے اخلاقی توازن سے ہم آہنگ نہ ہو، وہ دراصل اس کے لیے نامحرم ہے۔ چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ یعنی مصنف کے مطابق نامحرم صرف کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ ایک کیفیت ہو سکتی ہے، ایک غیر محسوس اثر ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی ایسی سمت ہو سکتی ہے جو ہماری عقل، ہماری روح اور ہمارے اخلاقی وجود کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہ سوچنا ہی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فکری دھچکا ہے کہ ہم جن چیزوں کو دن رات اپنے اندر اتار رہے ہیں وہ دراصل ہمارے لیے نامحرم ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اسے روزمرہ کی عملی زندگی پر لاگو کریں، ہمیں جسمانی حدود سے فکری وسعت تک کے اس سفر کو سمجھنا ہوگا۔ ہاں، کیونکہ روایتی طور پر تو ہم پردے کو محض ظاہری جسم تک محدود رکھتے ہیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری توانائیاں ظاہری پردے پر لگا دی ہیں اور دل، دماغ اور کردار کے پردے کو بالکل ہی فراموش کر دیا ہے۔ یہ تو ہے۔ حقیقی بگاڑ کبھی بھی باہر سے شروع نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان کا ذہن اور کردار غیر محفوظ ہو جائیں۔ جب آپ کا اندرونی دفاعی نظام کمزور پڑتا ہے، تب باہری اثرات آپ کو بآسانی فتح کر لیتے ہیں۔ اگر میں اسے آج کی ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل ایک کمپیوٹر کے اینٹی وائرس یا فائر وال کی طرح ہے نا؟ جی ہاں، یہ انتہائی مناسب مثال ہے۔ ہم اپنے گھر کے مرکزی دروازے پر تو بڑا سا تالا لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اجنبی اندر نہ آ سکے، لیکن ہم نے اپنے ذہن اور روح کے سسٹم میں کوئی فائر وال نہیں لگائی۔ ایک فائر وال کا کام صرف دروازہ بند کرنا تو نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، وہ تو نیٹ ورک میں آنے والے ہر ایک ڈیٹا پیکٹ کو چیک کرتی ہے۔ صحیح، وہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ فائل محفوظ ہے، کیا اس میں کوئی وائرس تو نہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان تمام نقصان دہ ڈیجیٹل فائلز کو، منفی سوچوں اور زہریلے اثرات کو بغیر ان کے کریڈینشلز چیک کیے اپنے اندر ڈاؤن لوڈ ہونے دے رہے ہیں۔ اور یہی فائلز ہمارے پورے اندرونی سسٹم کو کریش کر سکتی ہیں۔ یہ فائر وال کی تشبیہ بہت عمدہ اور بالکل بارمحل ہے، کیونکہ ایک فائر وال کا بنیادی میکانزم ہی یہی ہے کہ وہ مسلسل مانیٹر کرے کہ کیا چیز سسٹم کے لیے فائدہ مند ہے اور کیا تباہ کن۔ جی، جب ہم سمجھ گئے کہ مصنف کا پیش کردہ نامحرم کا تصور دراصل ہمارے شعور اور روح کی فائر وال ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کے اندر وہ کون سے وائرس ہیں جنہیں اس فائر وال کو سب سے پہلے بلاک کرنا چاہیے۔ اچھا، تو مضمون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کون سے وائرس ہیں یہ؟ مضمون کے مطابق
اس فہرست میں سب سے پہلا نمبر ہماری اپنی سوچ کا آتا ہے۔ انسان کا سب سے قریبی 24 گھنٹے کا خاموش ساتھی اس کی اپنی سوچ ہے۔ یہ واقعی سچ ہے۔ اگر یہ سوچ ہی حسد، بغض، کینہ، نفرت یا مایوسی پھیلانے لگے تو یہ انسان کے لیے سب سے خطرناک نامحرم بن جاتی ہے۔ لیکن ذرا رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی ضرور۔ سوچ تو ایک ایسی چیز ہے جو بس ذہن میں آ جاتی ہے۔ ہم انسان ہیں، اگر کوئی شخص ہم سے آگے نکل جائے تو ایک لمحے کے لیے حسد کا خیال آنا یا کسی نقصان پر مایوسی کی سوچ پیدا ہونا، یہ تو ایک انتہائی فطری عمل ہے۔ آپ کی بات بجا ہے۔ تو کیا ہم محض ایک وقتی خیال آنے پر ہی خود کو مجرم سمجھنے لگیں؟ کیا یہ فائر وال کا معیار کچھ زیادہ ہی سخت نہیں ہو گیا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو عموماً الجھن کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں یہاں ایک گزرتے ہوئے خیال یعنی پاسنگ تھاٹ اور ایک پختہ سوچ کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ اچھا، یعنی وقتی خیال مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، مصنف کا اشارہ ان عارضی خیالات کی طرف نہیں ہے جو انسانی جبرلت کا حصہ ہے۔ دراصل نامحرم سوچ وہ بنتی ہے جب انسان اس حسد یا مایوسی کے خیال کو اپنے ذہن میں پناہ دے دے۔ یعنی جب ہم اس خیال کو جگہ دے دیتے ہیں۔ بالکل، جب فائر وال اس خطرناک پیکٹ کو اندر آنے دے اور انسان اسے اپنے ذہن میں پروان چڑھانا شروع کر دے۔ جب ایک شخص بظاہر اکیلا بیٹھا ہے، کمرے میں کوئی دوسرا نہیں، لیکن اس کے اندر خیالات کا ایک ایسا ہجوم ہے جو اسے نوچ رہا ہے۔ صحیح، وہ حسد کی آگ ہو سکتی ہے۔ جی، یعنی مایوسی کا اندھیرا، یہ چیزیں اسے اپنے ہی اندر ایک اجنبی بنا دیتی ہیں۔ وہ خود اپنے لیے نامحرم بن جاتا ہے کیونکہ اب اس کی سوچ اس کی اصل فطرت سے بغاوت کر چکی ہے۔ یہ وضاحت واقعی بہت ضروری تھی۔ یعنی خیال کا دروازے پر دستک دینا جرم نہیں، اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر مہمان نوازی خطرناک ہے۔ صحیح الفاظ میں بیان کیا آپ نے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ یقیناً جذبات بھی جڑے ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جذبات انسان کی بہت بڑی طاقت ہیں، لیکن یہ تباکن کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں، سوچ کے بعد اگلا مرحلہ جذبات کا ہی ہے۔ جب جذبات قابو سے باہر ہو جائیں، جب وہ ہماری عقل پر پوری طرح غالب آ جائیں اور غصے یا انتقام میں ہم سے ایسے فیصلے کروائیں جو اصولوں کے خلاف ہوں، تو یہ نامحرم جذبات بن جاتے ہیں۔ بالکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری عقل اور ہماری اصل باشعور فطرت کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے۔ غصہ بذات خود نامحرم نہیں، لیکن جب وہ انصاف اور توازن کی حد پار کر لے تو وہ ایک وائرس بن جاتا ہے جو انسان کی فیصلے کرنے کی صلاحیت کو مفلوج کر دیتا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، اور مضمون میں ایک اور پوائنٹ ہے جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ ہاں، سوچ اور جذبات کے نامحرم ہونے کی منطق تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، لیکن جب ہم مضمون میں آگے بڑھتے ہیں تو مصنف نے علم کو بھی اس فہرست میں شامل کیا ہے۔ یہ بات تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے۔ یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں تو بچپن سے ہمیشہ یہی سکھایا گیا ہے کہ علم طاقت ہے۔ ہم سنتے آئے ہیں کہ جتنا زیادہ جانو گے، جتنی زیادہ معلومات اکٹھی کرو گے، اتنا ہی بہتر ہے۔ کیا زیادہ معلومات ہونا ہمیشہ انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا؟ یہ ایک بہت ہی فطری الجھن ہے، خصوصاً آج کے اس معلوماتی دور میں۔ لیکن ہمیں را ڈیٹا یعنی خام معلومات اور حقیقی فائدہ مند علم کے درمیان فرق کرنے کی ضرورت ہے۔ تو مصنف کس علم کو نامحرم کہہ رہے ہیں؟ مصنف جس علم کو نامحرم علم کہہ رہے ہیں وہ دراصل وہ معلومات ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائیں، جو جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوں یا جو انسان کو اس کی اخلاقی حدود توڑنے کی ترغیب دیں۔ اچھا، جیسے آج کل انٹرنیٹ پر ہوتا ہے؟ جی ہاں، اگر ہم اس کے میکانزم کو سمجھیں تو آج کل سوشل میڈیا پر ہمارے ذہنوں پر معلومات کی جو بمباری ہو رہی ہے وہ کیسے کام کرتی ہے؟ وہ الگوریدمز انسان کے شعور کو مخاطب نہیں کرتے۔ صحیح، وہ تو ہمارے جذبات کو ہٹ کرتے ہیں۔ بالکل، وہ سیدھا دماغ کے اس حصے پر حملہ کرتے ہیں جو خوف، غصے اور سنسنی کو کنٹرول کرتا ہے۔ مطلب وہ سیدھا فائر وال کو بائی پاس کر جاتے ہیں۔ بالکل درست۔ جب سنسنی خیز اور جھوٹی معلومات بغیر کسی اخلاقی فلٹر کے مسلسل ذہن میں انڈیلی جا رہی ہوں تو کیا وہ واقعی علم ہے؟ نہیں، وہ محض ایک شور ہے۔ وہ روشنی نہیں پھیلا رہی۔
بلکہ اندھیرا پھیلا رہی ہیں۔ جی، وہ ذہنوں میں اندھیرا اور کنفیوژن پیدا کر رہی ہیں۔ وہ سچائی سے دور کر کے ایک فرضی دنیا کا باسی بنا رہی ہیں۔ اس لیے وہ ہر معلومات جو کردار کو سنوارنے کے بجائے اس میں بگاڑ پیدا کرے، وہ مصنف کے نزدیک قطعی طور پر نامحرم علم ہے۔ واہ، مطلب ہر معلومات کو ہضم کرنا ضروری نہیں ہے۔ کچھ معلومات واقعی ہمارے ذہن کے لیے زہر کا کام کرتی ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن یہ فائر وال صرف ہمارے اندرونی خیالات یا اسکرین تک تو محدود نہیں رہ سکتی نا، کیونکہ ہم خلا میں تو نہیں رہتے، ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارا ماحول بھی تو اس فائر وال پر حملہ آور ہوتے ہوں گے۔ بالکل، اور یہیں سے اس تصور کا دائرہ وسیع ہوتا ہے۔ جب ہم باہری اثرات کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے انسانی تعلقات آتے ہیں۔ تعلقات انسان کی شخصیت تراشنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ صحیح۔ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ وہ تعلقات جو انسان کو اس کی اعلیٰ اقدار سے دور لے جائیں، جو بظاہر تو بڑے خوشگوار، پرکشش اور رنگین نظر آئیں، لیکن باطنی طور پر اخلاقیات کو کھوکھلا کر رہے ہوں، وہ سب نامحرم تعلقات ہیں۔ جی، یہ وہ لوگ یا دوستیاں ہو سکتی ہیں جو وقت اور توانائیاں ضائع کرواتی ہیں اور زندگی کے اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہیں۔ لیکن پھر وہی بات، انسان تو ایک سماجی جانور ہے۔ اگر ہم ہر اس شخص کو اپنی زندگی سے، اپنی فائر وال سے بلاک کر دیں جو مکمل طور پر آئیڈیل یا پرفیکٹ نہیں ہے، تو کیا انسان بالکل تنہا نہیں رہ جائے گا؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ اس فائر وال کو برقرار رکھنے اور مکمل سماجی تنہائی کے درمیان لکیر کہاں کھینچتی ہے؟ دیکھیے، مصنف کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم جنگلوں میں جا کر اکیلے بیٹھ جائیں۔ بات تنہائی اختیار کرنے کی نہیں ہے، بات ایکسیس کے حقوق طے کرنے کی ہے۔ ایکسیس رائٹس، جیسے کمپیوٹر میں ہوتا ہے۔ جی، جیسے ایک سسٹم میں ہر فائل کو روٹ یا ایڈمن کا درجہ نہیں دیا جاتا، ہم معاشرے میں سب سے ملتے ہیں، لیکن نامحرم تعلقات سے مراد وہ دوستیاں ہیں جنہیں ہم اپنے دل اور دماغ کا کنٹرول دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ اچھا، یعنی یہ بالکل جنک فوڈ کھانے والی بات ہو گئی۔ واہ، یہ مثال بہت اچھی ہے۔ کھاتے وقت وہ بہت لذیذ اور کرسپی اور مزیدار لگتا ہے، دماغ کو وقتی خوشی کا ایک ڈوپامین ہٹ بھی ملتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اندر ہی اندر معدے اور صحت کا بیڑا گرک کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسے تعلقات بھی جذباتی جنک فوڈ کی طرح ہوتے ہیں، جو وقتی محفلوں اور وقت گزاری کے لیے تو اچھے لگتے ہیں، لیکن اندر سے روح کو بیمار کر دیتے ہیں۔ اور جب وقت گزاری کی بات آئی ہے تو مضمون میں وقت کے ضیاع کو بھی تو نامحرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم سوال کھڑا کرتا ہے۔ وقت دراصل ایک امانت ہے۔ یہ زندگی کا واحد ایسا سرمایہ ہے جو مسلسل کم ہو رہا ہے، جسے دوبارہ کمایا نہیں جا سکتا۔ صحیح بات ہے۔ جب انسان اس انمول سرمائے کو بے مقصد سرگرمیوں، فضول مشاغل یا ایسی جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں سے اس کی فکری یا روحانی شخصیت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی، تو وہ دراصل اپنے ہی وقت کو اپنے لیے نامحرم بنا لیتا ہے۔ مطلب وقت بذات خود برا نہیں ہوتا؟ نہیں، اس کا غلط اور بے مقصد استعمال اسے ہمارے لیے نقصان دہ بنا دیتا ہے۔ اور اس سب میں جو چیز سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے ہمارا ارد گرد کا ماحول۔ ماحول کا کردار تو واقعی بہت بڑا ہوتا ہے۔ بالکل، ایک ایسا ماحول جو منفی سوچ، کرپشن اور بد کرداری کو فروغ دے، جہاں سچ بولنا مشکل اور جھوٹ بولنا آسان ہو جائے، وہ ماحول انسان کے لیے نامحرم ہے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے کہ انسان ایسے ماحول میں پھنس کر رہ جاتا ہے، یا تو وہ ہر روز خود کو بچانے کی ایک تھکا دینے والی جنگ لڑتا ہے، یا پھر رفتہ رفتہ ہار مان کر اسی ماحول کا رنگ روپ اپنا لیتا ہے۔ اور ہم کتنی بار محض مانوس ہونے کی وجہ سے ایک زہریلے ماحول یا زہریلے رشتوں کو برداشت کرتے رہتے ہیں۔ یہ بالکل ایک ٹروجن ہارس وائرس کی طرح ہے۔ صحیح۔ ہم سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم اس ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، یہ ہمیں مانوس لگتا ہے، تو یہی ہماری دنیا ہے۔ ہم اس نامحرم ماحول کو اپنا محرم سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور یہ ہماری بہترین توانائیاں اندر سے کھوکھلی کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک پرسنل کمپیوٹر کی فائر وال فیل ہو جائے تو اس کا اپنا نظام تباہ ہو جاتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ اگر ایک پورے کے پورے مین فریم یا پورے نیٹ ورک کی فائر وال ہی کام کرنا چھوڑ دے، پھر تو پورا سسٹم ہی بیٹھ جائے گا۔ جی، اور مصنف نے اس نامحرم کے تصور کو صرف انفرادی حد تک نہیں رکھا، بلکہ اسے پورے معاشرے، پوری ریاست کے سسٹم پر بھی لاگو کیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ جب ہم انفرادی سطح سے نکل کر اجتماعی سطح پر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب یہ نامحرم عناصر کسی معاشرے یا نظام پر پوری طرح حاوی ہو جائیں؟ جب ایسا ہوتا ہے تو پورے کا پورا معاشرتی ڈھانچہ لڑکھڑا جاتا ہے۔ مصنف کے اس نظریے کے مطابق سب سے بڑا بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب قابلیت، صلاحیت اور سیاست کا رشتہ ٹوٹتا ہے۔ صحیح۔ ہر انسان کی اپنی ایک مخصوص صلاحیت ہوتی ہے، لیکن نااہلیت تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص ایسی ذمہ داری یا عہدہ سنبھال لے جس کا وہ اہل ہی نہیں۔ یعنی غلط جگہ پر غلط شخص؟ بالکل۔ جب نااہل قیادت یا صرف جذباتی فیصلے کرنے والے لوگ پالیسی ساز کی کرسی پر بیٹھ جائیں تو مصنف کا ماننا ہے کہ وہ پورے ریاستی نظام کے لیے نااہل ثابت ہوتے ہیں۔ دراصل اہلیت اور ذمہ داری کا یہ رشتہ ٹوٹنا ہی اجتماعی سطح پر سب سے بڑی نااہلیت ہے۔ لیکن کیا اس سب میں قصور صرف ان کرسیوں پر بیٹھے لوگوں کا ہوتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ مضمون بڑی خوبصورتی سے یہ بھی واضح کرتا ہے کہ سیاست اگر محض خوخلے اور جذباتی نعروں پر چلے اور عوام سیاسی شعور سے عاری ہو کر منطق کے بجائے جذبات کی رو میں بہہ کر ایسے لوگوں کو چن لیں تو عوام خود بھی اس نااہلیت کے عمل کو پروان چڑھانے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک طرح سے عوام خود اپنے حقوق کے لیے نامحرم بن جاتے ہیں۔ بالکل صحیح، کیونکہ انہوں نے اپنی اجتماعی فائر وال کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا ہوتا ہے، اور اس فائر وال کو بند کروانے اور اس شعور کو ماسک کرنے میں ایک بہت بڑا کردار آج کل کے میڈیا کا بھی ہے۔ میڈیا کا؟ وہ کیسے؟ مضمون اس بات پر زور دیتا ہے کہ جب میڈیا حقائق اور سچائی دکھانے کے بجائے جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے لگے، معاشرے میں خوف اور نفرت کا بیپار کرنے لگے اور عوامی رائے کو جان بوجھ کر گمراہ کرے، تو وہ ریاست اور عوام دونوں کے لیے ایک نامحرم میڈیا بن جاتا ہے۔ جی، میڈیا کا کام معلومات کی فراہمی ہے، لیکن جب وہ ذہنوں پر قبضہ کر کے لوگوں کو حقیقت کی دنیا سے بہت دور ایک مصنوعی، پرفریب اور خوفزدہ دنیا میں لے جائے تو وہ معاشرے کے اعصابی نظام کو ہیک کر لیتا ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کا زوال، اس کی ناکامی محض کوئی اتفاق یا بری قسمت نہیں ہوتی، بلکہ یہ غلط لوگوں، غلط صلاحیتوں اور غلط عہدوں کا آپس میں ایک غیر فطری ملاپ ہے؟ صحیح۔ یعنی جب ہم سسٹم کی چابیاں ان لوگوں، ان اقدار یا ان اداروں کو دے دیتے ہیں جو اس سسٹم کی بہتری کے لیے بنے ہی نہیں تھے، تو پورا نیٹ ورک کریش کر جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم وقتی اور ذاتی مفاد کو اپنے دیرپا قومی مفاد پر ترجیح دینے لگتی ہے تو پورا معاشرہ نامحرم اقدار کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اقدار کا بدلنا بہت تباہ کن ہوتا ہے۔ آپ معاشرتی اقدار کو ہی دیکھ لیں۔ کسی بھی صحت مند معاشرے کی بنیاد اس کی اخلاقی اقدار پر ہوتی ہے، لیکن جب اسی معاشرے کے اینٹی وائرس کی ڈیفینیشن فائلز کرپٹ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ تب سب کچھ الٹا نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل۔ جب جھوٹ بولنے کو سچائی یا مصلحت کا درجہ دے دیا جائے، جب لوگوں کی امانت میں خیانت کرنے والے کو سمارٹ اور کامیاب سمجھا جانے لگے، اور جب بے حیائی اور بد اخلاقی کو خلم کھلا آزادی کا نام دے دیا جائے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ اس معاشرے نے اپنی روح کھو دی ہے۔ وہ اقدار جو کبھی اس معاشرے کی پہچان اور طاقت تھیں، اب وہ اس کے لیے نامحرم ہو چکی ہیں۔ سسٹم اب وائرس کو ہی اپنا دوست سمجھ رہا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والا تجزیہ ہے۔ مطلب ہم نے اس تفصیلی جائزے کی شروعات ایک ایسے لفظ سے کی تھی جو بظاہر صرف خاندانی اور معاشرتی میل جول کے ایک قاعدے تک محدود تھا، جی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ لفظ ہماری سوچ، ہمارے علم، ہمارے وقت کا استعمال، ہماری لیڈرشپ، ہمارے میڈیا اور ہماری اجتماعی اقدار کے لیے ایک ہماگیر کسوٹی بن گیا۔ اور یہی اس مضمون کا خلاصہ اور مصنف کی سب سے بڑی فکری کامیابی ہے۔ ہم نے صدیوں سے پردے کے تصور کو اور نامحرم سے بچاؤ کو صرف آنکھ، کان اور جسم تک محدود رکھا ہے، جبکہ اصل بات تو کچھ اور ہی ہے۔ جی، اصل پردہ، حقیقی فائر وال، انسان کے دل، اس کے دماغ اور اس کے کردار کا ہے۔ نامحرم سے بچاؤ دراصل انسان کی اپنی فکری، اخلاقی اور روحانی حفاظت کا نام ہے۔ صحیح۔ اگر انسان اپنی سوچ کو، اپنے حاصل کردہ علم کو، اپنے روزمرہ کے جذباتی فیصلوں کو اور اپنے تعلقات کو اس فائر وال سے گزار کر پاکیزہ رکھے
تو وہ حقیقی معنوں میں ہر اس بیرونی اور اندرونی وائرس سے محفوظ رہتا ہے جو اس کی انسانیت کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو اس پوری بحث کو محض ایک کتابی یا فلسفیانہ گفتگو سے نکال کر ہماری عملی زندگی سے جوڑتی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے سن لی اور واہ واہ کر کے بھول گئے۔ یہ دراصل ایک روزمرہ کی چیک لسٹ ہے۔ بالکل، ایک عملی چیک لسٹ۔ یہ اس بات کا گہرا شعور ہے کہ ہم صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات سونے تک اپنا قیمتی وقت، اپنی بھرپور توجہ، اپنی دماغی توانائی اور اپنے جذبات کس کو پیش کر رہے ہیں۔ صحیح۔ کیا ہم اپنے فون کی اسکرین پر کسی نامحرم علم یا جھوٹی سنسنی کو اپنا وقت دے کر اپنے ذہن کو آلودہ کر رہے ہیں؟ کیا ہم دفتر یا محفل میں کسی نامحرم ماحول کا حصہ بن کر صرف دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی اقدار سے سمجھوتا کر رہے ہیں؟ بے شک، یہ ایک مسلسل اور ہر لمحہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنے اندر اور باہر کے ماحول کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی عادت یا کوئی ایسا خیال تو ہماری زندگی میں شامل نہیں ہو رہا جو ہمیں ہماری اصل فطرت اور مقصد سے دور کر رہا ہو۔ کیونکہ فائر وال کو ہمیشہ اپ ڈیٹ رہنا پڑتا ہے۔ جی بالکل، فائر وال اپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو نئے وائرس آتے رہیں گے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام میں مضمون کے ایک انتہائی طاقتور اور خوبصورت اقتباس پر کرنا چاہوں گا جس نے اس پورے فلسفے کو چند لفظوں میں سمو دیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، زندگی ایک باغ ہے، واو! اور اس میں آنے والا ہر خیال، ہر تعلق اور ہر فیصلہ ایک بیج کی طرح ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کیا بو رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس کو اپنے باغ میں داخل ہونے دے رہے ہیں۔ واقعی یہ ایک انتہائی گہری اور سبق آموز تشبیہ ہے۔ اور مصنف مزید خبردار کرتے ہیں کہ دشمن یا نامحرم ہمیشہ دروازہ توڑ کر یا دھماکہ کر کے اندر نہیں آتا۔ صحیح۔ وہ بعض اوقات بڑی خاموشی سے ایک ہمدرد کا، ایک مانوس عادت کا یا ایک پرکشش اسکرین کا روپ دھار کر ہمارے دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ تو ان سب پر غور کرنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جی، آج کے دن ہم سب نے جانے انجانے میں، اپنی روزمرہ کی مصروفیت میں، اپنی مسلسل سوشل میڈیا اسکرولنگ میں یا اپنی خوش گپیوں کی محفلوں میں کن پوشیدہ نامحرموں کو اپنے ذہن اور دل کی چابیاں تھما دی ہیں؟ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو آج رات سونے سے پہلے خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اس باغ کی حفاظت خود کرنی ہے۔ اگلے تفصیلی جائزے تک کے لیے اجازت دیجیے۔